بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ اعمال گناہوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا جو عمل جس کی وجہ سے اعمال ہمارے ضائع ہوتے ہیں، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، وہ ہے بدنظری۔ بدنظری بہت خطرناک عمل ہے۔ اس کو ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جیسے ایک ٹینکی لے لیں آپ، ٹینکی نیچے سے موٹر چلائیں، پانی بھرتے رہیں اوپر، اور نیچے سے اگر کوئی نل کھلا ہو یا ٹینکی لیک ہو تو بتاؤ وہ ٹینکی بھرے گی؟ نہیں بھرے گی۔ اسی طریقے سے ہم نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اعمال کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ اگر بدنظری بھی ہو رہی ہوتی ہے تو ہماری روحانیت ختم ہو رہی ہوتی ہے، اعمال کمزور ہو رہے ہوتے ہیں۔ آنکھیں اگر محفوظ ہیں تو جسم کے سارے اعضاء گناہوں سے محفوظ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں اس بندے پر جو بدنظری کرتا ہے اور اس عورت پر جس پر بدنظری کی جا رہی ہوتی ہے، یعنی دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اب بتاؤ، جو آدمی لعنتی بن جائے وہ ولی نہیں بن سکتا۔ جو لعنتی بن جائے ولی نہیں بن سکتا۔ تو ولی بننے کے لیے ضروری یہی ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جس طرح انسان کی شرمگاہ زنا کرتی ہے، اسی طریقے سے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم پر شہوت کی نظر ڈالنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ کانوں سے موسیقی سننا جس سے شہوت بڑھے، یہ کانوں کا زنا ہے۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں کا بھی زنا ہے۔ تو میرے دوستو، اپنی آنکھوں کو ہم جتنا پاک رکھیں گے تو اتنی اللہ تعالی ہمیں عبادات میں لذت نصیب فرمائیں گے۔ اور بدنظری کے تو کئی نقصانات ہیں، ان میں سے آج 2-3 ذکر کروں گا۔ بدنظری کے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، دماغ میں بات یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بسا اوقات کئی لوگ کہتے ہیں ابھی مجھے بات یاد آئی تھی لیکن بھول گیا میں۔ تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ بدنظری کا گناہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کی نظریں پاک ہوتی ہیں ان کا ذہن بڑا تیز ہوتا ہے، بڑا چلتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ زندگی میں انہوں نے کبھی بدنظری نہیں کی، اور ان کا حافظہ اتنا تیز تھا، دارالعلوم دیوبند نے ایک مرتبہ انہیں دوسرے ملک میں بھیجا کہ جاؤ فلاں ملک میں فلاں کتاب ہے اور اس کو لکھ کے لے آؤ۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا حافظہ تیز تھا، ذہن تھے، تو چلے گئے۔ لیکن اس ملک کے اندر جا کر انہوں نے کہا بھائی آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں سے کتاب کو لکھ نہیں سکتے، لیپ کے جا بھی نہیں سکتے۔ اب دارالعلوم دیوبند کے خرچے پر گئے تھے چونکہ مدرسے کا کام تھا۔ تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب سرسری ایک نظر دیکھی، واپس آ گئے۔ دارالعلوم دیوبند میں پہنچے تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب کو بتایا کہ بھائی وہاں تو یہ معاملہ ہے، انہوں نے لکھنے کی، لے جانے کی اجازت نہیں دی۔ دارالعلوم دیوبند والے نے کہا کہ بھائی یہ تو پھر مدرسے کا نقصان ہے، یہاں سے آپ کو اتنا ٹکٹ دیا، آنے جانے کا جہاز کا خرچہ دیا، تو سارا ضائع ہو جائے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، خاموش ہوئے، فرمایا حضرت میں نے ایک سرسری نظر کتاب دیکھی ہے، وہ انشاءاللہ میں پوری کتاب آپ کو لکھ کر کل آپ کے حوالے کر دوں۔ اور وہ بڑی کتاب تھی، چھوٹی موٹی کتاب نہیں تھی۔ تو حافظہ جو تیز ہوتا ہے ان کے متعلق یہی آتا ہے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پوری زندگی میں کبھی بھی غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی، اور دوسری ان کے اندر یہ صفت تھی کہ کبھی بھی انہوں نے غصہ نہیں فرمایا پوری زندگی میں۔ تو اللہ ہمیں بھی بدنظری سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک نقصان تو بدنظری کا یہ ہو گیا کہ
حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے جو سب سے خطرناک اور سب سے بڑا نقصان ہے کہ آخری وقت جب انسان کا آتا ہے دنیا سے جانے کا تو کلمے پر موت نہیں آتی، خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے نا، جب آخری وقت آتا ہے جو آدمی فاسق فاجر ہوتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، تو مرتے وقت اس کی حالت کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے اس کو کلمہ یاد ہی نہیں رہتا۔ اور اس کے مد مقابل جو نیک آدمی ہوتا ہے جب مرتا ہے آخری وقت آتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتہ آ کر اس مرنے والے کو، نیک آدمی کو یاد دلاتا ہے کہ کلمہ پڑھو۔ اس لیے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ یہ میرا شعر، اس کو مراقبے کے طور پر جب بھی غیر محرم سامنے آئے تو اس کو مراقبے کے طور پر پڑھ لیا کرو۔ بڑا زبردست شعر ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہرگز ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے انہیں جنہیں دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ کہیں، ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے انہیں جنہیں دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ بسوں میں کھڑے ہو کر، اسٹاپ میں کھڑے ہو کر ہم دیکھ رہے ہوتے غیر محرم کو، ہم سمجھتے ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، تمہیں آسمان سے کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہوتا۔ اور غیر محرم پر نظر ڈالنے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ بس اوقات آدمی غیر محرم سامنے مد مقابل لڑکی ہو یا ایسا لڑکا ہو جس کو دیکھ کر شہوت آتی ہو، غصہ بھی کرتا ہے لیکن وہ چھپ چھپ کے بد نگاہی کر رہا ہوتا ہے انسان۔ جیسے کسی غیر محرم کی طرف آتی مجمع میں اس کو ڈانٹنے کی صورت، اس ڈانٹنے کی صورت میں بد نگاہی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی سے بات بھی کرنی ہے، حکم یہ ہے کہ آپ نگاہوں کو جھکا کے بات کریں۔ غیر محرم سے اگر بوجہ مجبوری بات کرنی پڑے بھی تو فرض تو نہیں ہے کہ آپ اس کا چہرہ دیکھیں غیر محرم کا تب بات کریں، آپ نیچے دیکھیں، بات اسے سمجھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نظروں کو پاک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات اور ذہن میں آ گئی، قیامت والے دن بد نگاہی کرنے والوں کو جو عذاب ملے گا نا، یہ سیسا پگھلا کر آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ ذرا اندازہ لگائیں، آج ہماری آنکھ میں چھوٹا سا ذرہ چلا جائے، تنکا چلا جائے، اللہ کی قسم انسان بے چین ہو جاتا ہے جب تک وہ اپنی آنکھ سے تنکا نکال نہ لے۔ اب بتاؤ جب سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا تو کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نگاہوں کو پاک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔